Observe the following pictures. What are these things made up of? نیچے دی گئی تصویروں کو دیکھیں یہ کس سے بنی ہوئی ہیں. All these things have weight and occupy space. یہ تمام چیزیں وزن رکھتی ہیں اور جگہ گھیرتی ہیں. Anything which occupies space and possesses mass is called matter. کوئی چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے اسے میٹر کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں. اسٹیٹس آف میٹر اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس. مادہ کی حالتیں اور اس کی خصوصیات. جنرلی میٹر occurs in three states. Solid, liquid and gas. عام طور پر مادہ تین حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس. پراپرٹیز آف میٹر. مادہ کی خوبیاں یا خصوصیات. سالڈ، ٹھوس. پریس یور بک، ٹیبل، پین اور چیئر. اپنی کتاب، میز، پین یا کرسی کو نیچے کی طرف دبائیں. Have these things become smaller by pressing? کیا یہ چیزیں دبانے سے کچھ چھوٹی ہوئی ہیں؟ Few things neither become smaller on pressing nor their volume changes. چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دبانے سے نہ تو وہ چھوٹی ہوتی ہیں نہ ہی ان کے حجم یعنی کہ والیوم میں کوئی تبدیلی آتی ہے. Such things are called solids. ایسی چیزوں کو solids یعنی ٹھوس کہتے ہیں. Solid کی ڈیفینیشن یہ ہے: Solids have definite shape and volume. ٹھوس کی مخصوص شکل اور حجم ہوتا ہے. Liquid، مائع. مائع کو سمجھنے کے لیے یہ نیچے ایک سرگرمی دی گئی ہے. Activity 4.1. Take a cup of water and pour it into a glass. ایک کپ میں پانی لیں اور پھر اس پانی کو گلاس میں انڈیل دیں. Observe whether the volume of water is same which was in the cup or it has become less or more. یہ نوٹ کریں کیا پانی کا والیوم، پانی کا حجم ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا یا اسے کم یا زیادہ ہو گیا ہے. Water changes its shape but its volume remains definite. پانی اپنی شکل تبدیل کرتا ہے لیکن اس کا حجم ایک جیسا رہتا ہے. 4.2. Pour water in 3 vessels having different shapes. 3 مختلف اشکال کے برتنوں میں پانی ڈالیں. What have you observed? آپ نے کیا دیکھا؟ Is the shape of water in these vessels is same or different? ان تمام برتنوں میں پانی کی شکل ایک ہی جیسی ہے یا بدل گئی ہے. When a liquid is poured in any vessel, then it gets the shape of that vessel. پانی کو یا کسی بھی مائع کو جب کسی برتن میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اسی برتن کی شکل ڈال لیتا ہے. It means the shape of the liquid changes. اس کا مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ کی جو شکل ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. There is no definite shape of liquid. Liquid یعنی کہ مائع کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے. Liquids have definite volume but have no definite shape. لیکوڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لیکوڈ کا ڈیفینٹ والیوم تو ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی. گیسز. ایکٹیویٹی 4.3. ٹیک بلونز آف 3 ڈفرنٹ شیپس. 3 مختلف اشکال کے غبارے لیں. انفلیٹ آل دا بلونز. تمام غباروں میں ہوا بھریں. آبزرو دا شیپ آف دا بلونز. اب غباروں کی شکل نوٹ کریں. از دا شیپ آف دا بلونز سیم. کیا تمام غباروں کی شکل ایک جیسی ہے؟ What do you conclude from this activity? اس سرگرمی سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ Combination of various gases. ہوا بہت سی گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے. Gases have no definite shape and volume. گیسوں کی اپنی کوئی مخصوص شکل اور حجم نہیں ہوتا. Gases spread throughout the available space. گیس کو کسی برتن یا کسی چیز میں بھریں گے تو یہ جتنی جگہ اسے میسر ہوگی اس ساری خالی جگہ میں گیس بھر جائے گی. Gases are not visible to us. گیسیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. We can feel the fragrance or odor of the gas. For example, we can smell the fragrance of a flower. ہم صرف خوشبو کو محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے کسی پھول کی خوشبو سونگھنا. Can gas be pressed? کیا گیس کو دبایا جا سکتا ہے؟ Press an inflated balloon. ایک ہوا سے بھرے ہوئے غبارے کو نیچے کی طرف پریس کریں. Gases have neither a fixed shape nor a definite volume. یہ گیسز کی ڈیفینیشن ہے کہ گیسز کی اپنی نہ تو کوئی خاص شکل ہوتی ہے اور نہ ہی
مخصوص حجم ہوتا ہے۔ کلاسیفیکیشن آف آبجیکٹس آن دا بیسس آف فزیکل پراپرٹیز، اشیاء کی گروہ بندی ان کی فزیکل پراپرٹیز کی بنیاد پہ اشیاء کی گروہ بندی کرنا۔ آبجیکٹس آر کلاسیفائڈ آن دا بیسس آف دیئر فزیکل پراپرٹیز، ہمارے ارد گرد جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی گروہ بندی ان کی فزیکل پراپرٹیز کی بیس پہ کی جاتی ہیں۔ These includes mass, volume, temperature, ability to conduct heat or electricity, and ability to float or sink in water. فزیکل ایکٹیویٹیز میں کیا کیا شامل ہیں؟ mass, volume, temperature, ability to conduct heat یا electricity, and پانی میں تیرنے یا ڈوبنے کی صلاحیت۔ Activity 4.4 Tie a balloon not inflated at one end of the wooden rod and tie inflated balloon at the other end as shown in the figure. دی گئی تصویر میں دیکھیں ایک ترازو لیں، اس کے ایک طرف غبارہ باندھیں جس میں ہوا نہیں بھری ہوئی ہو اور دوسری طرف ہوا سے بھرا وہ غبارہ باندھ دیں۔ Which end of the wooden rod bends down and why؟ اب دونوں سروں میں سے کون سا سرا نیچے کی طرف جھک جائے گا اور کیوں جھکے گا؟ Quantity of matter in a body is called mass. یہ mass کی ڈیفینیشن ہے، کسی بھی جسم کسی بھی آبجیکٹ میں مادہ کی جو مقدار ہے اسے mass کہتے ہیں۔ Do you know? The mass of a matter remains constant. کسی بھی جسم میں جو مادہ کی مقدار ہوتی ہے وہ ہمیشہ مستقل رہتی ہے۔ Mass is measured in gram اور کلوگرام۔ mass کو پیمائش کرنے کی جو یونٹ ہے، اکائی ہے، وہ گرام یا کلوگرام ہے۔ 1 kilogram is equal to 1000 grams. 1 کلوگرام میں 1000 گرام ہوتے ہیں۔ حجم۔ Activity 4.4 Observe the objects given below. نیچے تصویر میں جو اشیاء دکھائی گئی ہیں انہیں دیکھیں۔ Which object has occupied more space؟ کس چیز نے سب سے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے؟ فٹ بال، بک، پین، گلاس۔ Space that an object occupies is called its volume. کوئی بھی چیز جو جگہ گھیرتی ہے، جتنی جگہ پہ وہ موجود ہوتی ہے وہ اس کا والیوم یا حجم کہلاتا ہے۔ States of matter and arrangements of particles. مادہ کی حالتیں اور ذرات کی ترتیب۔ Matter particles مادہ بہت چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ The arrangement of particles in solid, liquid and gas is different. مادہ کی تینوں حالتوں ٹھوس، مائع اور گیس تینوں میں ذرات کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ Particles in solids ٹھوس اشیاء میں ذرات کی ترتیب۔ In solid, the particles are strongly attached with each other. ٹھوس اشیاء میں ذرات ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ These particles have strong forces of attraction. ان ذرات کے درمیان مضبوط کشش کی طاقتیں پائی جاتی ہیں۔ The particles vibrate to and fro about their mean position. To and fro کہتے ہیں آگے اور پیچھے کی طرف۔ تو یہ ذرات اپنی اصل پوزیشن سے صرف آگے اور پیچھے کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ Solids cannot be pressed easily. ٹھوس اشیاء کو آسانی کے ساتھ دبایا نہیں جا سکتا۔ Solids maintain their definite shape and volume. ٹھوس اشیاء اپنی مخصوص شکل اور حجم کو برقرار رکھتی ہیں۔ Activity 4.6 Put a piece of wood in cloth bag. ایک کپڑے کا تھیلا لیں، اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا ڈال دیں۔ Make a small hole at the bottom of the bag. اس تھیلے کے نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیں۔ Try to take out the wooden piece out of this hole. اس سوراخ میں سے اس لکڑی کے ٹکڑے کو باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ But it will not come out. لیکن یہ باہر نہیں آ سکتا۔ Why؟ کیوں؟ The shape of the solid will remain same and wooden piece would not come out of the hole due to its fixed shape. سالڈ کی اور لکڑی کا یہ ٹکڑا اس سوراخ میں سے باہر نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی اپنی ایک مخصوص شکل ہے۔ Particles in liquid مائع میں ذرات کی ترتیب۔ The particles of liquid are near each other.
لیکوڈ میں یہ ذرات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں. The forces of attraction among them are weaker than in solids. ان ذرات کے درمیان میں کشش کی طاقتیں سالڈ کی نسبت کمزور ہوتی ہیں. The particles keep on colliding with one another. یہ ذرات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں. Their particles can move near or far from one another and thus liquids can flow. یہ ذرات ادھر ادھر ایک دوسرے سے قریب اور دور حرکت کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لیکوڈ بہہ سکتا ہے، فلو کر سکتا ہے. The volume of liquid is definite but their shape is not definite. لیکوڈ کا والیوم یعنی کہ حجم تو مخصوص ہوتا ہے لیکن ان کی شکل مخصوص نہیں ہوتی. The liquid takes the shape of the vessel in which it is poured. لیکوڈ کو جس برتن میں ڈالیں گے یہ اسی کی شکل لے لے گا. We have done this in activity 4.1. یہ ہم سرگرمی 4.1 میں کر چکے ہیں. Activity 4.7. Pour water in a plastic bag and tie a knot at its top. ایک پلاسٹک کے تھیلے میں پانی ڈالیں اور اسے گرہ لگا دیں. Now make a hole at bottom of the plastic bag. اب اس پلاسٹک کے تھیلے میں نیچے کی طرف ایک سوراخ کر دیں. Observe what happened. نوٹ کریں کیا ہوتا ہے. Press a soft plastic bottle filled with water. Write your observation. پلاسٹک کی بوتل لیں، اسے پانی سے بھر دیں اور پھر اسے پریس کریں، دبائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. The water flows out of the hole due to weak forces of attraction among the particles of the water. پانی کے مالیکیولز کے پانی کے ذرات کے درمیان میں کشش کی طاقتیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اسی لیے پانی سوراخ میں سے باہر بہتا ہے. Therefore they can flow fast. اس لیے پانی تیزی کے ساتھ بہتا ہے. That's why the shape of the liquid is not definite. یہی وجہ ہے کہ لیکوڈ کی شکل مخصوص نہیں ہوتی. Particles in gas. ذرات کی گیس میں ترتیب. The particles in a gas are much further apart from one another. گیس کے ذرات ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور دور ہوتے ہیں. They have moved fast because of weaker forces of attraction. یہ بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں کشش کی طاقتیں بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں. لیکن the gas particles can move freely in all directions. گیس کے ذرات تمام سمتوں میں آسانی کے ساتھ حرکت کر سکتے ہیں. They occupy all the available space. انہیں جتنی جگہ میسر ہوتی ہے اس ساری میں یہ پھیل جاتے ہیں. That is why they have no definite shape and volume. یہی وجہ ہے کہ گیس کی اپنی کوئی مخصوص شکل اور حجم نہیں ہوتا. 4.8. Take a piece of ice in a beaker or in any pot. کسی بھی بیکر یا کسی دوسرے برتن میں برف کا ایک ٹکڑا لیں. Heat it. اسے گرم کریں. You will see that the solid ice changes into water. آپ یہ دیکھیں گے کہ سالڈ ایک ٹھوس برف کا ٹکڑا پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے. Heat it more. اسے مزید گرم کریں. Keep a steel plate in an inclined way over the beaker. بیکر کے اوپر اسٹیل کی پلیٹ کو ترچھا کر کے رکھیں. The water will change into vapors. پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے. Gas and vapors will gather at the steel plate. اسٹیل کی پلیٹ کے اوپر گیس اور بخارات اکٹھے ہوں گے. After becoming cool. ٹھنڈا ہونے کے بعد it can be collected drop by drop in a bowl. انہیں ایک ایک کر کے قطرہ قطرہ کر کے ایک پیالے میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے. Now اب if you put this water in a freezer then after few hours it will be changes into solid ice. اگر آپ اس پانی کو فریزر میں رکھیں تو کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یہ پانی پھر سے برف میں تبدیل ہو جائے گا. What conclusions have you made from this activity? اس سرگرمی سے آپ نے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ Write your observations. اپنے مشاہدات تحریر کریں. Conductor. Activity 4.9. Put few objects such as steel, spoon, plastic scale, pencil, etc. as shown in the picture. تصویر میں دیکھیں کچھ چیزیں جیسے کہ اسٹیل کی چمچ، پلاسٹک کا اسکیل اور پینسل. ان چیزوں کو ایک ڈال دیں. Then pour some warm water into the beaker. اور پھر بیکر میں گرم پانی ڈالیں. Wait for 1 to 2 minutes. 1 یا 2 منٹ انتظار کریں. Touch the outer surface of these objects.
ان چیزوں کی باہر والی سطح کو ہاتھ لگائیں. رائٹ یور آبزرویشن اور اس ٹیبل میں نیچے اپنی مشاہدات لکھیں. The objects that allow heat to pass are called conductors. وہ اشیاء جنہوں نے اپنے اندر سے ہیٹ کو گزرنے دیا انہیں کنڈکٹر کہتے ہیں. فار ایگزامپل آئرن, کاپر, etc. The objects that do not allow heat to pass are called non-conductors. وہ اشیاء جنہوں نے ہیٹ کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیا انہیں نان کنڈکٹر کہتے ہیں, جیسے ووڈ, ربر, etc. Activity 4.9 Put few objects such as steel spoon, plastic scale, pencil, etc. as shown in the picture. کچھ چیزیں جیسے کہ اسٹیل کی چمچ, پلاسٹک کا اسکیل, پینسل, انہیں ایک جگہ ڈالیں جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے. Then pour some warm water into the beaker اور پھر گرم پانی بیکر میں ڈال دیں. Wait for 1 to 2 minutes 1 یا 2 منٹ انتظار کریں. Touch the outer end of these objects. اب ان چیزوں کے جو سرا پانی سے باہر تھا اس سرے کو ٹچ کریں. کیا وہ گرم ہے یا کیا جیسے پہلے تھا اسی ویسا ہی نارمل ٹیمپریچر پہ ہے. رائٹ یور آبزرویشن اپنے مشاہدات اس ٹیبل میں فل کریں. The objects that allow heat to pass are called conductors. وہ اشیاء جنہوں نے ہیٹ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک منتقل ہونے دیا انہیں کنڈکٹر یعنی کہ موصل کہتے ہیں. فار ایگزامپل آئرن, کاپر, etc. The objects that do not allow heat to pass are called non-conductors. وہ اشیاء جنہوں نے ہیٹ کو حرارت کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک منتقل نہیں کیا انہیں نان کنڈکٹر یا غیر موصل کہتے ہیں. فار ایگزامپل ووڈ, ربر, etc. جیسے کہ لکڑی, ربڑ وغیرہ وغیرہ. میٹر ٹو فلوٹ اور سنک. مادہ کی صلاحیت کہ وہ پانی میں تیرتا ہے یا ڈوب جاتا ہے. ایکٹیویٹی 4.10 Take water in a glass or pot as shown in the given picture. تصویر میں جیسے دکھایا گیا ہے ایک برتن یا گلاس میں پانی لیں. Put various things in it. اب اس میں کچھ چیزیں ڈال دیں. For example rubber, pencil, piece of paper, wooden piece, etc. Observe it. جیسے کہ کچھ چیزیں ربڑ, پینسل, کاغذ کا ٹکڑا, لکڑی کا ٹکڑا وغیرہ اس میں ڈال دیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. Write the names of the floating objects in water. ان چیزوں کے نام لکھیں جو پانی میں تیر رہی ہیں. Number 2 Write the names of sinking objects in water. ان چیزوں کے نام لکھیں جو پانی میں ڈوب گئی ہیں. Properties of metals. دھاتوں کی فزیکل پراپرٹیز یعنی کہ دھاتوں کی طبی خصوصیات. Activity 4.1 Observe objects present in your home which are made of metals and make a list. اپنے گھر میں ان چیزوں کو دیکھیں جو دھات سے بنی ہوئی ہیں اور ان کی ایک فہرست تیار کریں. There are many objects around us which are made of metals. ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں ہیں جو دھاتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں. For example ornaments, knife, spoon and cooking utensils, etc. مثال کے طور پر زیورات, چاقو, چمچ اور کھانے کے برتن وغیرہ. Metal is a specific type of matter having the following properties. دھات میٹر کی مادہ کی ایک خاص قسم ہے جس میں مندرجہ ذیل خصوصیات پائی جاتی ہیں. Appearance of metals. دھاتوں کی ظاہری شکل. All the metals are shiny. تمام دھاتیں چمکدار ہوتی ہیں. اب یہ نیچے پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں دکھائی گئی ہیں ان ساروں میں چمک ہے. Texture of metals. The metals are usually solid. زیادہ تر دھاتیں solid ہوتی ہیں, ٹھوس ہوتی ہیں. Some metals are hard and strong. For example iron. کچھ دھاتیں سخت اور مضبوط ہوتی ہیں جیسے کہ لوہا. That's why these are used to make various tools and machines. اسی لیے انہیں مختلف آلات اور مشینیں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. Some metals are soft such as gold, silver and copper. کچھ دھاتیں نرم ہوتی ہیں جیسے کہ سونا, چاندی اور کاپر.
Due to this property, these are used to make foil sheets and wires. اسی لیے انہیں فائل شیٹس اور تانے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے. Information: Silver foils are used in beautification of sweets. چاندی کے ورق مٹھائیوں کی خوبصورتی میں استعمال ہوتے ہیں. Aluminium foil is used to cover cooked food and other things. Aluminium foil مختلف کھانے کی چیزیں اور دوسری چیزوں کو ڈھانپنے میں استعمال ہوتی ہے. Colors of metals. دانتوں کے رنگ. Metals occur in various colors. دانتیں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں. Gold is yellow. سونا پیلے رنگ کا ہوتا ہے. Copper is reddish. کاپر سرخ رنگ کا ہوتا ہے. Silver is white. چاندی سفید رنگ کی. Tin and nickel are light pink. Tin اور نکل ہلکے گلابی رنگ کے. Whereas zinc, chromium and aluminium are light blue in color. جبکہ زنک، کرومیم اور ایلومینیم ہلکے نیلے رنگ کے ہوتے ہیں. Most of the metals are grey in color. زیادہ تر دھاتیں گرے رنگ کی ہوتی ہیں. Metals. دھاتوں کی کثافت. Look at the given picture. تصویر میں دیکھیں. The volume of both the objects is same, but why one is at a more height? دیکھنے میں بظاہر دونوں آبجیکٹس کا والیوم ایک جیسا ہے. دونوں ایک جیسی جگہ گھیری ہوئی ہے، لیکن ایک طرف نیچے کی طرف پیمانہ آ گیا ہے اور دوسری طرف اوپر ہے. ایسا کیوں ہے؟ Two objects having equal volume may have different mass. دو اشیاء، دو آبجیکٹس جن کا بظاہر دیکھنے میں والیوم ایک جیسا ہے، لیکن ان کے اندر مادہ کی کوانٹٹی مختلف ہوگی. You have seen in activity 4.10 that some subjects float on water and some objects sink in water. ایکٹیویٹی 4.10 میں آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ چیزیں پانی میں ڈوب گئی تھیں اور کچھ پانی کی سطح پہ تیر رہی تھیں. What is the reason? اس کی وجہ کیا تھی؟ The floating and sinking of objects depend on their density. چیزوں کے تیرنے اور ڈوبنے کا تعلق ان کی ڈینسٹی سے ہے، ان کی کثافت سے ہے. The objects having less density than the density of water float on water. وہ چیزیں جن کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے کم ہوگی وہ پانی کی سطح پہ تیریں گے. پانی کی ڈینسٹی 1 ہے تو وہ چیزیں جن کی ڈینسٹی 1 سے کم ہوگی وہ پانی کی سطح پہ تیریں گی. The objects that have more density than the density of water sink in water. وہ اشیاء جن کی ڈینسٹی پانی کی ڈینسٹی سے زیادہ ہے تو وہ پانی میں ڈوب جائیں گی، یعنی کہ جن کی ڈینسٹی 1 سے زیادہ ہے. The mass present in a definite volume is called its density. یہ ڈینسٹی کی ڈیفینیشن ہے. ایک مخصوص والیوم میں جو مادہ کی مقدار موجود ہوتی ہے وہ اس کی ڈینسٹی کہلاتی ہے. The metals usually have more density. عام طور پر دھاتوں کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے. If you strike any metal, you can hear the sound of the metal due to its density. اگر آپ کسی دھات کی سرفیس پہ، دھات کی سطح پہ ضرب لگائیں تو آپ کو آواز سنائی دیتی ہے اس کی ڈینسٹی کی وجہ سے. ایکٹیویٹی 4.12 Put a brick on one pan of the balance and a bigger piece of foam on the other pan. ترازو کے دو اطراف ہوتے ہیں. ایک طرف اینٹ رکھیں اور دوسری طرف فوم کا ایک بڑا سا ٹکڑا رکھیں. To which side will the balance tilt? ترازو کس طرف سے جھکے گا؟ Metals are conductors. دھاتیں بحیثیت موصل. Metals such as copper, aluminium and silver allow electricity to pass through them. دھاتیں جیسا کہ کاپر، ایلومینیم اور سلور بجلی کو ایک سرے سے دوسری جانب جانے کی اجازت دیتی ہیں، جانا الاؤ کرتی ہیں. These are good conductors of electricity. اسی وجہ سے یہ بجلی کی اچھی موصل ہیں. These types of metals are used to make electric wires. ایسی دھاتیں بجلی کی تاریں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. Metals are also good conductors of heat such as iron, copper and aluminium etc. دھاتیں جیسے کہ آئرن، کاپر اور ایلومینیم ہیٹ کے بھی اچھے موصل ہیں. Therefore the metals are used to make cooking utensils. اسی لیے یہ دھاتیں برتن بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. ابھی نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مختلف دھاتوں کے برتن بنائے گئے ہیں جنہیں ہم روزمرہ کھانے کے دوران استعمال کرتے ہیں.